إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اکیلے جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کے عمل کے بگڑنے میں دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا عمل خراب کیوں ہوتا ہے، عملی جو گمراہی ہے، عمل کے اعتبار سے جو بگاڑ آتا ہے، وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان جو عمل کر رہا ہے، عمل کے پیچھے جو دلیل ہوتی ہے، عمل کے پیچھے جو بنیاد ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کے لیے اس نے جو دلیل لیا وہ دلیل غلط ہوتی ہے۔ غلط دلیل لے کر کے جب انسان عمل کرے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ عمل غلط ہوگا اور انسان عملی طور پہ گمراہ ہوگا۔ تو عمل کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اس عمل کے لیے جس چیز کو دلیل بنایا وہ دلیل صحیح نہیں ہے، یا تو وہ ضعیف، موضوع، جھوٹی روایات ہیں، قصے کہانی کو دلیل بنا کر کے عمل شروع کر دیا۔ تو ایک تو عمل اس وجہ سے بگڑتا ہے کہ آدمی دلیل غلط لیتا ہے۔ دوسرے عمل بگڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ خواہشات ہوتی ہے، کہ آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے، معلومات صحیح ہوتی ہے، لیکن خواہشات اور جذبات اور اپنے منمانی عمل کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ عمل غلط ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس مہینے یعنی شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کیا سنت اور کیا بدعت، اس حوالے سے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ دیکھیے یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ نے اسی وقت بنائے جب آسمان و زمین بنائے۔ اللہ نے جب آسمان و زمین بنایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ، رمضان سے پہلے، اس کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ لیکن یہ مہینہ جو شعبان کا ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جیسے اور بہت سارے مہینوں میں سے پہلے جو مہینہ گیا رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی بدعات، اتنے ایسے اعمال جس کا ثبوت کچھ بھی قرآن و سنت میں نہیں، لیکن پورے مہینے میں آپ کو، رجب کے پورے مہینے میں اتنی بدعتیں آپ کو ملی ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہاں کہاں سے لوگوں نے نکال لیا اتنی عبادتیں۔ رجب کا مہینہ جانے کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی بدعتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے۔
اس لیے آج کے خطبے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کیا سنت ہے، کیا کرنا ہے، خاص عبادت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بدعت کیا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں گے تو صرف ایک عبادت ملتی ہے بس، پورے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر صرف ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام صوم، روزہ ہے۔ بس ایک عبادت پورے مہینے میں کرنے والا عمل اگر کوئی ہے کہ اس مہینے میں ہم کچھ کریں تو صرف ایک عمل ہے جو نبی سے ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کوئی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رمضان کا مہینہ مکمل روزہ رکھتے دیکھا، رمضان کے علاوہ کثرت سے اگر کسی مہینے میں میں نے نبی کو روزہ رکھتے دیکھا تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ایک اور کہتی ہے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رمضان مکمل آپ رکھتے تھے، اس کے علاوہ اگر کثرت سے کسی مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا مہینہ۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے علاوہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے بہت مشہور روایت ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ اب ایک تو معلوم ہوا روزہ رکھنا، دوسرے روزہ آپ کیوں رکھتے تھے اس کی وجہ آپ نے بتائی، روزہ کیوں اس مہینے میں رکھتے تھے، وجہ، علت، حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی غافل ہے اس مہینے سے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ آپ نے وجہ بتائی۔ دیکھیے اللہ کے پاس بندوں کی جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ الگ الگ ٹائم میں ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے روزانہ بندوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، جیسے ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے نا، ڈیلی رپورٹ آپ کو کمپنی میں دینا ہے، ایک ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے، ایک ویکلی رپورٹ ہوتی ہے ہفتے کی، ایک مہینے کی رپورٹ ہوتی ہے، ایک سال کی رپورٹ ہوتی ہے۔ تو ایک رپورٹ اللہ کے ہاں بندوں کے کچھ اعمال ڈیلی پیش ہوتے ہیں۔ فجر کے فرشتے چینج ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد جو فرشتے عصر میں آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، اور فجر کو جو آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں۔ ڈیلی فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے اور وہ بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں لے کے جاتے ہیں ڈیلی۔ دوسرے ہم کو جو حدیث سے ملتا ہے کہ ہفتے میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات، یہ ویکلی رپورٹ، ہفتے میں 2 دن بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ وہ کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ شعبان کے مہینے، پورے مہینے میں۔ تو شعبان میں بھی بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتا ہے، کیسے؟ وہ غیب کی چیز ہے، ہم کو جتنا بتایا گیا اتنا معلوم ہے کہ ایک تو ڈیلی رپورٹ اللہ کے ہاں فرشتے لے کے جاتے ہیں، ایک ہفتے میں پیر و جمعرات کو لے کے جاتے ہیں، اس لیے نبی پیر و جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ سال میں ایک بار وہ شعبان کے مہینے میں فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں لے کے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا ایک بات، 2 بات معلوم ہوئی۔ ایک تو شعبان کے مہینے میں نبی کا ایک عمل جو ہم کو ملتا ہے، خاص خصوصی عبادت، وہ ایک ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی روزہ کیوں رکھنا ہے، کیوں آپ رکھتے تھے؟ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ بندوں کے اعمال اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ 2 بات۔ اس کے علاوہ روزے کے تعلق سے جو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ 1 سے لے کر کے 15 تک روزہ رکھے، اگر کثرت سے رکھنا چاہتا ہے تو 1 سے 15، اور 15 کے بعد تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے۔ آپ نے منع فرمایا۔ بعض علماء نے اس میں کہا کہ منع ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جو 1 سے لے کے 15 تک رکھا ہی نہیں، اب اس کے بعد 15 کے بعد اسٹارٹ کر رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی شروعات میں بھی رکھا ہے، 1 سے لے کر 15 کے بیچ میں بھی رکھا ہے اور 15 کے بعد بھی رکھا ہے کچھ، تو رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے منع کیا گیا کہ 1 سے 15 تک رکھا ہی نہیں، 15 کے بعد شروع کر رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، کمزوری آ جائے گی، تو آپ نے اپنی امت کے لیے تخفیف کیا کہ 1 سے 15 کے بیچ میں رکھنا ہے تو رکھ لے۔ لیکن جو شخص پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے وہ 15 کے بعد رکھ سکتا ہے پیر جمعرات، یا کسی انسان کا چھوٹا ہوا روزہ ہے اس مہینے میں، اچھی بات ہے۔ خاص طور پہ عورتوں، ہماری ذمہ داری اپنے گھر کی عورتوں کے تعلق سے پوچھنا چاہیے، جن کے روزے باقی ہیں اس مہینے میں رکھوا لینا چاہیے۔ کبھی کبھی مرد غافل ہوتا ہے، کبھی بھی عورتوں کی عبادت کے تعلق سے اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے مرد کبھی بھی اپنے گھر کی بیویوں، اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی پوچھتے تک بھی نہیں ہے، کسی عبادت کے حوالے سے ان کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ہماری اپنی بیوی بچوں کے عبادت کے تعلق سے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا ایک ذریعہ یہ بھی کہ ان کی عبادتوں کی فکر ہم کو کرنی ہے۔ تو پوچھنا چاہیے، اگر کسی کے روزے باقی ہیں، کچھ عورتوں کے روزے باقی رہتے ہیں، تو اس مہینے میں ختم ہونے سے پہلے رمضان آنے سے پہلے رکھوا لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی جن مردوں کے روزے چھوٹے ہیں، ہوتا ہے کبھی چھوٹ جاتا ہے آدمی، 1 2 روزے رہتے ہیں، کسی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہیں، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا سفر کی وجہ سے، تو پڑے رہ جاتے ہیں، اس مہینے میں اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو میرے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے تھے وہ میں شعبان ہی میں پورا کر پاتی تھی، یعنی پورا سال نہیں ہو پاتا تھا، شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو اسی میں اپنے قضا روزے، یعنی رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے میں رمضان میں یعنی شعبان میں پورا کرتی تھی۔ اس کو علماء نے حکمت بتائی ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب رہنا اور خوش رکھنا، اور اس لیے آپ کی خاطر روزہ نہیں رکھتی تھی، آپ کی خاطر، اور پورے سال روزہ نہیں رکھتی تھی۔ شعبان میں چونکہ اللہ کے نبی بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے وہ بھی اپنے روزے پورا کر لیتی تھی۔ تو یہ حکمت نبی نے، یہ علماء نے بتائی ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے روزے اس مہینے پورا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں ہم کو نبی سے ایک عبادت ملتی، ہم کو اگر رکھنا تو روزہ رکھنا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے کے علاوہ اس مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہت کچھ اس مہینے میں۔ سنت کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا، 1 سے لے کے 15 تک رکھ سکتے ہیں، یا جن کی عادت ہے وہ 15 کے بعد بھی عادت کے طور پہ پیر جمعرات کے یا چھوٹے ہوئے روزے، یا اس کے علاوہ بھی جو عادتاً ہے، یا کسی کے نظر کے روزے ہیں تو 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، کوئی عادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس مہینے میں خاص طور پہ ایک بڑی بدعت ہوتی ہے، اور اتنی مشہور وہ بدعت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں اتنا جو ہے عام ہے، اور اس بدعت یا اس عمل کو جو لوگ مناتے ہیں اس کو شب برات کے نام سے 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات کو ایک عبادت کی جاتی ہے۔ ایک رات ہے 15 شعبان کی رات، جس کو نصف جو ہے لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شعبان کی رات۔ تو اس رات کو عام طور پہ شب برات کہا جاتا ہے، شب برات۔ حالانکہ یہ اس نام سے کوئی بھی ہم کو حدیث میں نہیں ملتا ہے، لیلۃ البراء کے نام سے کوئی بھی لفظ ہم کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، کیونکہ شب یہ فارسی لفظ ہے، یا اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ نہیں ہے شب، اور عربی میں رات کے لیلۃ آتا ہے، تو شب برات عربی لفظ ہے۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ایک فارسی ورڈ اور ایک عربی ورڈ ملا کر کے جو ہے شب برات، شب فارسی لفظ، برات عربی لفظ۔ سورہ برات جو ہے، سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے، سورہ برات من اللہ پہلا لفظ ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، بیزار ہونا، میں تم سے بری ہوں۔ تو شب برات یہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، یہ نام کیسے پڑا، آپ اس کی تاریخ میں جائیں، بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن یہ بہرحال ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو شب رات کہتے ہیں، شب ہندی والا شب رات، اور عام طور پہ دیہاتوں میں بولتے ہیں شب رات، یعنی بہت شب رات ہے، بہت ہی کامیاب اور بہت ہی اس اعتبار سے شب رات۔
تو یہ ہم کو حدیث میں اس رات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ اس کا نام ملتا ہے اور نہ ہی اس کا جو ہے اس طرح سے کوئی بھی ہم کو نبی کی حدیث میں کچھ بھی اس طرح سے نہیں ملتا. لیکن لوگوں میں کیا عام ہے شب برات کے حوالے سے، لوگوں میں یہ ہے کہ بھئی یہ بہت بڑی رات ہے، اس کو لوگ بڑی رات بولتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی رات ہے، ساری راتوں میں بڑی رات ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ وہ لوگ لیلۃ القدر سے زیادہ اس رات میں اس کو منانا، اس میں جاگنا، اس میں بہت سارے اعمال کرنا زیادہ ان کے ہاں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ بڑی رات ہے، سب سے بڑی رات ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کے تعلق سے دلیلیں بھی دے دیا قرآن کی آیت میں، یعنی شب برات 15 شعبان کی رات کے حوالے سے بعض لوگوں نے اتنی مطلب جو ہے لکھ دیا کہ اس کی دلیل قرآن میں ہے. سورہ دخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. لوگوں نے کہا دیکھو یہ جو سورہ دخان کی آیت ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو اس رات سے مراد یہ 15 شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. ایسا لوگوں نے لکھا کہ یہ شب برات ہے. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور کئی مفسرین نے سب کا جواب دیا ہے کہ کتنی دھول کی بات ہے یہ. بھئی قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور رمضان میں خاص ایک رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اللہ نے مہینہ ہی بتا دیا، قرآن نازل ہونے والا مہینہ رمضان، اللہ نے رات بھی بتا دی وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. اور یہ جو ہے اتنا یعنی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سے دلیل لینا. اچھا، وہ جو سورہ دخان میں ہے کہ ہم نے اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو اس مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. علماء نے کہا اللہ نے وہاں شارٹ میں بیان کیا، تفصیل اللہ نے یہاں بیان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. کیوں مبارک ہے؟ مبارک اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک برکت یہی ہے چیز تھوڑی ہو لیکن پوری ہو، اس کا نفع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو، اور وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی کہ 15 شعبان کی رات کو لوگ بڑی رات کے نام پر یا شب برات کے نام سے یا شب رات کے نام سے مناتے ہیں، اور اس کی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے اور بہت ساری جگہوں سے لاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں حدیث سے دی جاتی ہے قرآن کی اس آیت سے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے. بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں حدیثوں سے، جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں یا تو ضعیف ہے. کوئی ایک روایت، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو 15 شعبان کی رات کے حوالے سے ہم کو ملتی ہو، ایک بھی روایت. لیکن لوگوں نے اس کو پیش کیا، لوگوں نے ان ضعیف، اور اس لیے میں نے شروع میں کہا عمل کیوں بگڑتا ہے؟ عمل بگڑنے کی وجہ ہوتی ہے آدمی کے پاس جو علم ہے وہ غلط ہے. غلط علم پر جب اپنی بنیاد کھڑا کرے گا عمل کی تو وہ عمل ایٹومیٹک غلط ہو جائے گا، کیونکہ بنیاد غلط ہے، وہ علم ہی غلط ہے، یا تو ضعیف روایت ہے یا موضوع ہے یا کس سے کہانی ہے. سب سے مشہور روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کی باری تھی، اور آپ حضرت عائشہ کے ہاں رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آپ سوئے تھے، اچانک آپ بستر سے غائب ہو گئے. مطلب حضرت عائشہ نے دیکھا بستر پہ آپ نہیں ہیں، اچانک نیند کھلی تو ڈھونڈنے نکلی، کہاں گئے؟ تو کہاں ملے؟ بقیع الغرقد یعنی قبرستان میں ملے. تو وہاں جب ملے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا آپ کو، اس کے بعد جلدی سے چلی آئی. آپ کو دیکھا بقیع الغرقد میں تو آپ جلدی سے بستر پہ آ گئے. اس کے بعد نبی آئے تو دیکھا کہ مطلب جو ہے سانس پھول رہی ہے، تو کہا کہ کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا میں کسی اور کے یہاں گیا ہوں؟ اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. بنو کلب ایک قبیلہ ہے، بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، بکریوں میں جتنے بال ہیں،
ان کے بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت کرتا. اب یہ روایت ہے. اس سے کہا دیکھو قبرستان جانے کی دلیل اس رات نبی قبرستان گئے. پہلی بات یہ روایت ضعیف ہے, ایک دم جھوٹی روایت ہے. دوسری بات یہ کہ اس روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مطلب جو ہے اور بہت ساری باتیں اس میں ہے, لیکن اس میں یہ روایت سارے محدثین نے اس روایت کو کہا یہ صحیح روایت ہے, بلکہ موضوع تک لوگوں نے کہا ہے. اور اچھا ایک بات آپ بتائیے, اتنی قیمتی رات تھی تو اللہ کے نبی اکیلے کیوں گئے چپکے سے؟ پورا مدینہ سو رہا ہے, صحابہ سو رہے ہیں, مسجد نبوی سناٹا ہے, اور آپ چپکے سے اکیلے سے جا رہے ہیں, بیوی کو بھی نہیں بتا رہے ہیں, بستر سے الگ ہو کے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کیا نبی نیکیاں چھپاتے تھے؟ اتنی قیمتی رات کی چھپا دے رہے. تو دلیل لینے والے لے رہے ہیں, لیکن کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے اللہ کے نبی اکیلے کیوں گئے؟ اور آج تو اس کو دلیل لے کر کے لوگ قبرستان جانے کی, جبکہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے. ایسے ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی نے کہا, ابن ماجہ کی روایت, موضوع روایت ہے, جھوٹی روایت ہے, کہ اے علی جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو. قیام مطلب اس میں قیام اللیل اور رات بھر جاگ کے نمازیں پڑھو, اور اگلا دن روزہ رکھو. رات کو قیام, اگلا دن روزہ, اس لیے لوگ اس رات کو جاگتے ہیں, اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد نبی نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور پکار کے کہتا ہے, کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے میں معاف کر دوں, کون ہے جو مجھ سے یعنی عافیت مانگ رہا ہے میں اس سے عافیت دے دوں, کون ہے جو مجھ سے رزق مانگ رہا ہے میں اس رزق دے دوں. ابھی دلیل لے کر کے لوگ جیسے 15 شعبان کی رات آتی ہے, آپ دیکھیں گے 15 شعبان آتی ہے تو بورڈ پہ لگ جاتا ہے کہ آج مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا, 2 رکعت رزق کے لیے, 2 رکعت عافیت کے لیے, 2 مغفرت کے لیے, 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. جیسے شعبان کی 15ویں شعبان کی رات آئی جس کو شب برات کہتے ہیں, مغرب کے بعد سارے لوگ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھیں, 2 مغفرت, 2 عافیت, 2 رزق. ثابت نہیں ہے. اگر ایسا تھا تو کسی ایک صحابی سے تو ملنا چاہیے, ایک صحابی سے. تو یہ شروعات 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی شروعات ہوتی ہے 6 رکعت سے. اس کے علاوہ اس رات میں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ صلاۃ الالفیہ پڑھا جاتا ہے, ہزار کی صلاۃ الالفیہ کا مطلب 1000 نماز یعنی ہزاری نماز. اس میں کیا ہوتا ہے 100 رکعت پڑھی جاتی ہے, 100 رکعت. ہر رکعت میں 10 بار قل اللہ احد پڑھا جاتا ہے. تو ہر رکعت میں 10 بار قل اللہ احد, تو یہ کتنا 100 رکعت میں 1000 بار ہوگا. اس کو صلاۃ الالفیہ کے نام دیتے ہیں, 1000. تو یہ جو ہے پڑھی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس میں قضائے عمری کرتے ہیں. قضائے عمری مطلب جو پوری زندگی نمازیں چھوٹی ہے نا, پوری زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑا ہے. تو اس رات میں شب برات کے نام جو رات منائی جاتی ہے 15 شعبان کی رات, اس میں 2 رکعت کر کے وہ کہا جاتا ہے بھائی قضائے عمری کر لو, جن کی نمازیں چھوٹی ہیں اس میں 2 رکعت کر کے پڑھ لو. تو لوگ پڑھتے ہیں, حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا قضائے عمری کا. جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے, توبہ ہوتی ہے اس کے لیے. اس نماز کی قضا ہوتی ہے جو مجبوری میں چھوٹ جائے, کسی عذر کی بنیاد پہ چھوڑا. جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کی قضا نہیں ہوتی, اس کی توبہ ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں. تو بہرحال یہ اس رات میں 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد صلاۃ الفیہ کے نام سے یا قضائے عمری کے نام سے پوری رات جاگی جاتی ہے. اس دن نئے کپڑے رات میں پہنے جاتے ہیں, نئے کپڑے پہن کر کے قبرستان جاتے لوگ. اور قبرستان کس لیے جاتے ہیں؟ پورے سال کبھی نہیں جائے گا, اور اس رات میں خاص طور پہ جانا, قبرستان کو پورا سجانا, مسجد کو سجانا, لائٹنگ لگانا, گھروں کو لائٹ سے پورا سجا دینا, لائٹنگ کرنا, اور گلی راستے پیڑ پودے جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے. یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی اس راستے میں جتنے پڑتے ہیں سجا دینا, پورا لائٹنگ کرنا. یہ کہاں سے آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینہ نہیں آتا تھا؟ شعبان کا مہینہ نبی کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کیا 15 شعبان کی رات کا علم آپ کو نہیں تھا؟ کیا مسجد نبوی سجائی گئی؟ کیا مسجد نبوی میں لائٹنگ لگی؟ کیا مسجد نبوی میں قمقمے اور پورا کم سے کم چراغ وغیرہ اس زمانے میں تھا کہ نہیں؟ چراغ تھا کہ نہیں؟ چراغ لگا دیا ہوگا, پورے بقیع الغرقد قبرستان پورا سجا دیا, ایسا ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. تو آج یہ جو کیا جاتا ہے کیا ہے؟ اسی کا نام بدعت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس رات میں کیا کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ اس رات میں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. اس رات میں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے, روحوں کی آمد کا عقیدہ. روحیں آتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات جو ہے یہ
مردوں کی عید ہے، جو عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ زندوں کی عید ہے، اور شب برات مردوں کی عید ہے۔ ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے اور روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مطلب مرنے کے بعد روحوں کا آنا یا واپس ہونا یا پورا جنم جو بھی معاملہ ہوتا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے کہ روحیں آتی، اتنا باطل عقیدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَائِهِ حجاب، انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنے کے بیچ میں ایک پردہ ہو جاتا ہے، یعنی مر گیا، اب اس کا دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے روحیں آتی ہیں، روحوں کے آنے کا عقیدہ یہ غیروں سے آیا ہے، غیر مسلم کا عقیدہ روحیں آتی ہے۔ بھائی ہم کو تو قرآن کہتا ہے علیین اور سجین میں روحیں جاتی ہیں۔ انسان مر گیا تو اگر اچھا انسان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کی روح علیین میں جاتی ہے، اور برا ہے تو سجین میں جاتی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں 15 شعبان، اتنا باطل عقیدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ روحوں کے آنے کے عقیدے کے حوالے سے باقاعدہ گھروں میں 15 شعبان کی رات کو پکوان پکائی جاتی، الگ الگ کھانے بنائے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں جو بڑا ہے نا، یا اپنے مردے کی پسند کا کہ ان کو زندگی میں کیا پسند تھا، تو اسی حساب سے کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ابھی روحیں آئیں گی اور دیکھیں گی، باقی رات کھائیں گی، بتائیے۔ تو الگ الگ قسم کے کھانے بنا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اس کو ڈھک دیتے ہیں باقاعدہ، یا ڈھکتے نہیں کیا رکھ دیتے ہیں گھر میں، ہاں روحیں آئیں گی دیکھیں گی۔ جو زندگی پسند تھا وہ زندگی کا کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ حلوہ بناتے ہیں اس میں، خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کو حلوہ۔ اور کیا بولتے ہیں، حلوہ اس لیے کھاتے ہیں کہ نبی کا دانت جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا، تو آپ نے حلوہ کھایا۔ آپ بتائیے کہ بھائی جنگ احد کب ہوئی ہے؟ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور شعبان کے مہینے کو حلوہ بنا رہے ہو، دلیل دے رہے کہاں سے؟ مطلب آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ اویس قرنی جو تھے وہ اپنے دانتوں کو نبی کی محبت میں توڑ لیا تھا۔ یہ بھی جھوٹی بات ہے بھائی، دانتوں کو توڑ لینا محبت میں کوئی لگی کی سنت ہے؟ اگر ایسا ہوگا صحابہ کر لیتے تھے۔ بولے اویس قرنی محبت میں نبی کی دانتوں کو توڑ لیے تھے، اور جب دانت توڑ لیے تو کیا ہوا؟ انہوں نے حلوہ کھایا۔ کیا کچھ بھی بنا لینا کہانی؟ بھائی جنگ احد ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، آپ کے دانت جو شہید میں شوال کے مہینے میں، اور حلوہ بنا رہا شعبان کے مہینے میں۔ تو یہ سب باطل، یعنی کیا ہوگا نا، جب انسان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے دلیل گڑھ لینا، کچھ نہ کچھ تو بتاؤ نا، کیونکہ لوگ دلیل مانگیں گے۔ تو یہ اس رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے باقاعدہ کھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، روحوں کے آنے کا عقیدہ یا پکوان پکانے کا عقیدہ، یہ سب باطل ہے۔ اور بہت ساری خرافات اس مہینے کی رات میں آپ دیکھیے، پوری رات کیسی جاگی جاتی ہے، بائک لے کے گھومنا ہے یہاں وہاں، ساری چیزیں، بس رات کو جاگنا ہے۔ ہاں اچھے کپڑے دھلا بن کے قبرستان جا رہا ہے، ایک دم بالکل اچھا بن کر کے پورا نکل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب خرافات ہیں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کرنے والا اگر عمل ہے تو ایک ہے، وہ روزہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس مہینے میں، جو کچھ اس مہینے میں خاص طور پہ 15 شعبان کی رات میں جو کیا جاتا ہے، وہ سب کا سب بدعت ہے۔ اور بدعت کے حوالے سے آپ دیکھیے، شیطان نے نا مسلمانوں کا جو کلمہ ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک حصہ، محمد رسول اللہ 2 حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو شیطان نے برباد کر دیا مسلمانوں کو شرک میں ڈال کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس نے شرک کروا کے پہلا کلمے کا پہلا حصہ برباد کر دیا۔ اور دوسرا حصہ تھا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم وہی کریں گے رسول نے کیا جو کہا ہے، اس کو برباد کر، کلمے کا دوسرا حصہ برباد کر دیا بدعت کرا کے۔ یہ 2 گناہ ہیں، شرک اور بدعت۔ اور کلمے کا دونوں حصہ ہمارا جو ہے، ایک توحید ہے اور ایک اتباع سنت ہے۔ توحید، اتباع سنت، شیطان نے انہی دونوں مسلمانوں کو ڈال کے شرک اور بدعت میں ڈال کے برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں، ایک آدمی عمل نہیں کیا نا، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اگر عمل کیا، غلط کیا، محنت کیا، رات بھر جاگا، رات بھر جاگ کر کے 100 رکعت پڑھا، رات بھر جاگ کر کے اتنی قضائے عمری کے نام پہ رکعتیں پڑھی، رات بھر جاگا،
رات بھر تلاوت کیا، رات بھر کتنی ذکر اذکار عبادت میں رویا، لیکن یہ سب رونا، یہ عبادت، یہ قرآن پڑھنا، اگر اس نے یہ سب جو ہے اس لیے کیا کہ اس رات میں یہ افضل ہے یا اس رات کی فضیلت ہے، سب رات اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی سوچے ایسا کیسا عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن نبی نے کہا فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ اتنی مشہور حدیث ہے، ہم سب اہل حدیث یہ معلوم رہنا چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لیے میرا حکم نہیں تھا، نبی فرماتے ہیں فهو رد، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، ریجیکٹ۔ اللہ کے دربار میں وہی نیکی تولی جائے گی جس نیکی پر نبی کی مہر ہوگی۔ کسی اور ملک میں آپ جاؤ تو اسی ملک کا سکہ چلتا ہے، ہر کنٹری کا ایک سکہ ہوتا ہے، اس کنٹری کی اسے مہر ہوتی ہے نوٹ پہ۔ آپ یہاں کی نوٹ کہیں اور ملک میں جا کے چلاؤ نہیں چلے گی، اس کا ایک رول ہے۔ ایسے اللہ کے دربار میں نیکی تولے جانے کا ایک اصول ہے، نیکیوں کے پلڑے میں وہی نیکی رکھی جائے گی جس پر نبی کی مہر ہوگی۔ جس نیکی پر نبی کی مہر نہیں، وہ نیکی کے پلڑے میں تولی ہی نہیں جائے گی، چاہے وہ زندگی بھر کیا ہو، رات رات جاگ کر بھی کیا ہو، لیکن اگر اس عمل پہ نبی کی مہر نہیں، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، وہ نیکی بنے گی نہیں، نیکی بنے گی نہیں، وہ ریجیکٹڈ ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کتنا محروم آدمی کو ہے، کتنا لاس میں ہوگا وہ آدمی جو قیامت کے دن جائے اور قیامت کے دن اس کو لگے کہ جو میں نے کیا تھا سب برباد ہے۔ ایک آدمی بڑی محنت کر کے بیوی کا زیور بیچ کر کے، کہاں کہاں کی زمین بیچ کر کے کوئی خرید لیا، کوئی فلیٹ لیا، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ پیپر ڈپلیکیٹ ہے۔ آپ بتائیے اتنی محنت کر کے کہاں سے پیسہ جمع کر کے ان سے قرض لیا، وہاں کی زمین بیچا، وہاں زیور بیچا، پورا اکٹھا کر کے کئی کروڑ میں ایک فلیٹ لیا، لیکن بعد میں پتا چلا وہ فراڈ تھا، پورا لاس۔ کتنا محروم آدمی، کتنا لاس ملا ہے۔ ایسے قیامت کے دن ایک آدمی جو ایسا عمل کر کے گیا ہے جس پر نبی کی مہر نہیں، نبی کا حکم نہیں، اتنی محنت کیا، رات رات جاگا ہے، نعرے لگایا ہے گلے بیٹھنے تک، لیکن قیامت کے دن جائے گا اور پتا چلا کہ جتنا میں نے محنت کیا تھا سب بیکار ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کیا تم کو بتاؤں میں کہ عمل کرنے کے باوجود گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کے باوجود گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کے بعد گھاٹا کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی کوشش بیکار کر دی، کوشش کیا، محنت کیا، لیکن غلط روٹ پہ کیا، غلط ٹریک پہ کیا، وہ نبی کا حکم نہیں تھا اس کو کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہر عمل پہ آپ دیکھو نبی کا حکم ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہیں کرنے کا۔ آپ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے نبی کا حکم نہیں ہے لیکن منع بھی تو نہیں ہے، منع بھی تو نہیں ہے نا، کہاں منع ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی یہی منع ہے، جس عمل پہ نبی کا حکم نہیں وہ آلریڈی منع ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لیے میرا آرڈر نہیں ہے وہ رد، یعنی نبی کا حکم نہیں، یہی منع ہے۔ منع کی طریقہ یہی ہے، نبی کا حکم نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہو۔ اس لیے یاد رکھیں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، سنت کی اتباع کریں، اور دو گناہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، شرک اور بدعت، اور دو نیکی پر ہمیشہ گامزن رہیں، توحید اور اتباع سنت۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں توحید اور اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں جتنی بدعات و خرافات اور اس کو زندگی سے نکالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خاص طور پہ بدعات کے معاملے میں لوگوں کو چوکنا کرنا، لوگوں کو ہوشیار کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وعلى وأجل وأتم وأكبر.